قرآن کریم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر، بہت زیادہ۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ ہی کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا کہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے، میرا اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے۔ یہ دعویٰ کیا تو مرید تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں، پیر صاحب یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کب یاد کرتا ہے، مجھے معلوم ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تو کسی کو دکھتا ہی نہیں، انہیں کیسے معلوم ہوتا ہے۔ تو پوچھا پیر صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ جب ذکر کرتے ہو اللہ کا تو یہ اللہ کو معلوم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو تو معلوم ہے، یعنی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے آپ جب، یعنی وہ پیر صاحب نے کہا کہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے، میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے۔ تو یہ تعجب والی بات تھی کہ آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ ابھی آپ کو یاد کر رہا ہے، اللہ ابھی آپ کو یاد کر رہا ہے۔ تو انہوں نے قرآن کریم کی آیت سے دلیل دی کہ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تو یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو پیر صاحب نے کیا کہا تھا، مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے۔ تو مرید تعجب میں ہوئے کہ کیسے آپ کو پتہ پڑ جاتا ہے۔ تو یہ آیت پڑھی کہ سنو، اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا۔ تو کہا مجھے معلوم ہو جاتا ہے جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو وہ بھی میرا ذکر کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا نا جو میرا ذکر کرے گا میں بھی اس کا ذکر کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، تم میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو ذکر کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، بہت بڑی۔ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گھر گھر میں ٹینشن ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا اللہ سے آدمی دور ہوگا اتنا ہی ٹینشن بڑھے گا، جتنا اللہ اس کے رسول سے دور ہوتے جائے گا اتنا ہی ٹینشن اس کے بڑھتے جائے گا۔ کیا کتنا ہی پیسہ ہو کتنا ہی کما لے، پیسہ کتنا ہی کما لے لیکن ٹینشن ضرور بڑھے گا۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا آج سے 50 وہ دور ہم نے بھی دیکھا 40 سال پہلے، جب خالی روٹی کھا لیتا تھا آدمی چٹنی سے یا گڑ سے تو اس میں ہی خوش ہو جاتا تھا۔ ابھی ہم نے وہ دور ہم نے بھی دیکھا 40 سال پہلے کہ روٹی میں ہی بڑا پاور تھا۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا جن کی عمر 60 سال ہے وہ جانتے ہوں گے، یہ میری عمر والے جن کی عمر میری عمر کے برابر ہے 52 وہ بھی جانتے ہیں کہ آج سے 40 سال پہلے جب کسی کی طبیعت خراب ہوتی تھی، تھوڑا بہت بیماری ہوتی یا بخار آتا تھا ہلکا پھلکا، تو گھر والے اس کو چائے بنا کے پلا دیتے تھے، تو اس چائے سے ہی اس کی طبیعت صحیح ہو جاتی ہے۔ چائے میں کتنا پاور تھا بتا، اب تو 50 چائے پی جاؤ کچھ بھی نہیں ہونے والا، اب تو سیدھا اسپتال میں بھرتی کرو 50,000 روپے خرچہ کرو جب صحیح ہوتا ہے۔ اس وقت خالی چائے میں صحیح ہو جاتا تھا، یہ اللہ کی طرف سے پاور تھا اس زمانے میں۔ تو یہ سب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں روزی حلال تھی، محنت کی کماتا تھا نا، تو محنت کی کمائی میں اثر تھا۔ اب آج کمائی تو زیادہ لیکن محنت کم ہے، یا پھر کچھ ادھر ادھر سے کماتا آدمی الٹا سیدھا کر کے، تو پیسے میں ہی برکت نہیں ہے اور اس پاور بھی نہیں۔ اسی کوشش یہ کریں کہ حلال روزی کھاوے اور 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھیں اور حلال روزی کھاوے۔ اس زمانے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مسجد بس جمعے میں بھرتی ہے یا رمضان میں بھرتی ہے، عام طور سے جمعے میں یا رمضان میں بھرتی ہے۔
تو یہ جمعے میں بھرنے کا رواج کب سے چلا ہے میں خود سوچتا ہوں کہ کیا معلوم کب سے چلا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ میں تو خود بچپن سے دیکھ رہا ہوں، 12 سال کی 10 سال کی عمر سے تو میں ہی دیکھ رہا ہوں جمعہ پڑھتے ہوئے مسلمانوں کو. تو اب میں سوچتا ہوں کہ یہ کب سے رواج ہے جمعے کا، یہ رواج کب سے، اللہ بہتر جانے. جمعہ پڑھنے کا مسلمان رواج آ کے جمعہ پڑھ لو باقی چھٹی. تو اب کبھی غصہ بھی آتا ہے کہ جیسے کوئی جمعہ پڑھنے آیا اس سے پوچھا جائے بھائی جمعہ پڑھنے کیوں آئے تم لوگ، کائے کو آئے نماز پڑھنے کے لیے، ارے صاحب نماز نہیں پڑھیں گے. تو میں کہوں بھائی یہ نماز، یہ بتاؤ یہ جمعے کی نماز فرض ہے کہ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، تم میرے اوپر غصہ ہو رہا ہو کہ نماز نہیں پڑھیں گے، یہ کیوں پڑھنے آؤ تم یہ آج کی نماز جمعے کی. تو آدمی کہے گا صاحب جمعہ فرض ہے. تو میں ان سے کہوں بھائی کیا جمعہ کے علاوہ اور نمازیں فرض نہیں، جیسے جمعہ فرض ہے اسی 5 ٹائم کی نماز فرض ہے. اسی طرح سے میں نے ایک بار جھانسی میں تقریر کیا مسجد میں، قریشی منڈی میں کیا بتاؤں یہ مسجدیں کس کے لیے بنائی جاتی ہیں، جو تعمیر کرتے ہیں نا دوبارہ آدمی، کہنے لگے نمازیوں کے لیے. میں نے کہا نہیں یہ بے نمازیوں کے لیے. تو وہ چونک گیا، ایک آدمی بڈھا تھا، وہ سوچا یہ بہت غلط بات کر رہا ہے مسجد میں. میں کہ مسجدیں جو تعمیر ہو رہی ہیں دوسری بار تیسری بار یہ کس کے لیے ہو رہی ہیں، کہہ رہا نمازیوں کے لیے. میں کہ نہیں بے نمازیوں کے لیے. تو پہلے تو چوکا سمجھ میں نہیں آئی اس کی. میں کہ سنو 5 ٹائم کی نماز کے لیے تو وہی مسجد کافی ہے جس کو شہید کیا جا رہا ہے، وہی قیامت تک نہیں بھرے گی جس کو شہید کر رہے ہیں. میں کہ یہ جو شہید کر رہا ہے یہ جمعے کی نماز پڑھنے والوں کے لیے، کہ اب تعداد بڑھ رہی ہے بھائی جمعے کی نماز پڑھنے والوں ان کے لیے. میں کہ بے نمازیوں کے لیے بن رہی ہے. دوسری تیسری بات جو بن رہی ہے رام نگر کی دیکھ لو، آپ کہیں کی مسجد دیکھ لو تو صرف جمعے کی نماز پڑھنے والے بے نمازیوں کے لیے تعمیر ہو رہی ہے، ورنہ 5 ٹائم کے لیے تو وہی پہلی مسجد ہی کافی. اس لیے میری کوشش یہی تھی حلال روزی کو پابند بناؤں، نمازی بناؤں، باقی میری اور کوشش نہیں ہوتی. اس لیے میں نے مریدوں کو بھی کہہ دیا جو نماز نہیں پڑھتا مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، کہ بے نمازی کا انجام بہت برا ہوگا. میں نے تو کہہ دیا جو نماز نہیں پڑھتا کسی اور سے مرید ہو جائے، ہم سے تعلق ہی نہ رکھے. اللہ حفاظت.